اور تمہارا یقین یہی ہونا چاہیے کہ تمہارا اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، کون کیا کہتا ہے اور کیا نہیں۔ تم نے یہ نہیں سوچنا، تمہیں تو بس یہ سوچنا ہے کہ تمہارا اللہ کیا کہتا ہے، اور تمہارا اللہ یہی کہتا ہے کہ مانگو مجھ سے، میں قبول کروں گا۔ بس یہاں آ کر ہر سوال ختم، ہر بحث ختم۔ اس نے کہہ دیا سو کہہ دیا، اور یہ تم پر فرض ہے جو کچھ اللہ کہے اسے مان لیا جائے۔ قیامت میں ان دونوں جہاں میں کوئی بھی چیز بے مقصد نہیں ہے۔ وہ لوگ جن سے تمہیں تکلیف ملی، ان تکلیف کا ملنا بھی کسی نہ کسی وجہ سے تھا، اور جن لوگوں سے تمہیں خوشیاں ملی وہ بھی اللہ کی ہی مصلحت تھی۔ جب ہر چیز کے پیچھے کوئی نہ کوئی تو وجہ ہے، تو پھر دعائیں بے وجہ کیسے ہو سکتی ہیں؟ اچھائی ہمیشہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے اور برائی ہمیشہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے۔ تو پھر سوچو وہ چیز کیسے بری ہو سکتی ہے جو تمہیں اللہ سے بات کرنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ دعا تو بڑی پاکیزہ عبادت ہے، اور دعائیں تو تمہارا اور اللہ کا راز ہے، اور اللہ تمہارے اور اپنے راز کے درمیان کسی تیسرے کو نہیں آنے دیتا، اور شیطان کبھی بھی تمہاری دعاؤں میں ملاوٹ نہیں کر سکتا، کیونکہ دعائیں دل سے کی جاتی ہیں اور دل پر اللہ قابض ہے، اور شیطان صرف دماغ تک پہنچ سکتا ہے، دل تک نہیں۔ اس لیے یقین رکھو یہ کوئی اتفاق نہیں، اللہ کی رضا ہے۔ لب پر آنے والی ہر دعا قبولیت کی دعا ہے۔ بہتر اور برے کا علم صرف اللہ کو پتہ ہے، اللہ کو علم ہے۔ تو پھر دعا مانگنے میں حرج ہی کیا ہے؟ اللہ سے مشورہ کر کبھی بھی کوئی بھی خسارے میں نہیں رہا۔ اللہ جانتا ہے تم تھک گئے ہو، تم لوگوں کے چہرے پڑھتے پڑھتے تھک گئے ہو۔ اللہ کو پتہ ہے تمہارا دل بہت پریشان ہے۔ ابھی بھلا ہی تم کو ایسا لگ رہا ہو کہ تمہیں سن نہیں رہا، کوئی تمہیں سمجھ نہیں رہا، لیکن اللہ تو تمہیں جب بھی سنتا ہے جب تم دکھ سے آہ بھرتے ہو۔ اللہ تو تمہیں تب بھی سمجھتا ہے جب تم یہ بھی نہیں جان سکتے کہ تم کیا محسوس کر رہے ہو، کیا سمجھ رہے ہو، تمہارا دل کس طرف کھینچا جا رہا ہے۔ دنیا تمہاری تکلیف نہیں دیکھ سکتی، نہیں سمجھ سکتی، بس سن سکتی ہے۔ اللہ دیکھ بھی سکتا ہے، سن بھی سکتا ہے، سمجھ بھی سکتا ہے، اور تمہیں دے بھی سکتا ہے۔ دنیا تمہیں سمجھنے میں ناکام ہو سکتی ہے، لیکن تمہارا اللہ نہیں۔ اس نے تو تمہیں خود بنایا ہے، اس نے تو تمہیں خود تمہارے اس جسم میں جان پھونکی ہے، پھر اس کی نظریں کیسے اس دل کی تڑپ سے غافل ہو سکتی ہیں؟ تم اکثر یہ سوچتے ہو کہ کیا واقعی معجزوں کا کوئی وجود ہے؟ ابھی تم جہاں بھی ہو اپنے ارد گرد دیکھو، تمہیں ہر چہرے میں، ہر چیز میں معجزہ نظر آئے گا۔ جب سورج بادلوں میں چھپ جائے، جب تمہیں اللہ اس چاند کی روشنی میں نظر آئے گا جو اس پورے کائنات کو پر نور کیے ہوگی، جب ایمان کمزور پڑنے لگی، اس وقت خود کو آئینے میں دیکھنا اور پھر سوچنا کہ کیسے تم کچھ بھی نہ تھے، اور اس نے ایک گن سے تمہیں کیا سے کیا بنا دیا۔ تمہارا اللہ تو وہ ہے جو کہ کبھی پیدا ہی نہیں ہوا، بلکہ زندگی تو اس سے پیدا ہوتی ہے۔ تمہارا اللہ تو وہ ہے جس کی کوئی ابتدا نہیں، لیکن ہر چیز کی ابتدا اسی سے ہے۔ تمہارا اللہ وہ ہے جس کا کوئی اختتام نہیں، لیکن وہ ہر ایک چیز کا آخری مقام ہے۔ وہ خود میں ہی حیرت انگیز ذات ہے
کہ عقل والے بھی اگر اسے سمجھنے بیٹھے تو پاگل ہو جائے، چاہے تم صحرا کے بیچوں بیچ ہو یا پھر سمندر کی گہرائی میں ہو جہاں روشنی نہیں پہنچ سکتی، میرا اللہ تو وہاں بھی تمہارے ساتھ ہوگا۔ اس کی محبت کی روشنی بھی تمہارے پاس تک پہنچ جائے گی، تمہارے پاس کھڑی موجود ہوگی، تم نہیں دیکھ سکتے۔ ہمارا اور اللہ کا رشتہ ایسا ہے، ہم میں چاہے جتنی بھی ناراضگی ہو لیکن آخر میں صلح ہم نے ہی کرنی ہوتی ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں، کیونکہ ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ جو بھی ہمارے ساتھ ہوا وہ اللہ نے ہمارے لیے بہتری کی تھی۔ تب شاید ہم پہنچ ہی جاتے ہیں اللہ کی طرف، اور تب ہمیں یہ ریلائز ہوتا ہے اللہ کا ہر فیصلہ ہمارے فیصلے سے بہت بہتر ہے۔ ہم اللہ سے کتنا ہی دور کیوں نہ ہو جائیں، لیکن آخر میں ہمیں اللہ کے پاس ہی آ جانا ہوتا ہے، اور یہی اس رشتے کی سب سے بڑی خوبصورتی ہے، کیونکہ یہ دنیا کا ایک ایسا واحد رشتہ ہے جہاں کبھی بھی دیر نہیں ہوتی۔ آپ نے چاہے ساری عمر بھی گناہ کیے ہوں، لیکن اگر آپ آخری سانس پر بھی توبہ کر لیں گے تو میرا اللہ آپ کو معاف کر دیتا ہے، چاہے ہم نے اپنی ساری عمر اللہ سے بچھڑ کر کیوں نہ بتائی ہو۔ لیکن اگر عمر کے آخری حصے میں بھی آپ اللہ کو پکاریں گے، یہی آپ کو آپ کے پاس ملے گا۔ یہ تو صرف ہم ہیں جو اس رشتے کی خوبصورتی کو کبھی سمجھ ہی نہیں پاتے۔ ہم نے تو کبھی اللہ سے سچی محبت کر کے دیکھی ہی نہیں، ورنہ بھلا اللہ سے بھی بہتر کوئی دوست ہو سکتا ہے کیا؟ کوئی ہے اللہ جیسا ہمارا رحمان الرحیم؟ نہیں نا۔ اور کوئی ہے بھلا ہمارے اللہ جیسا درگزر کرنے والا؟ نہیں نا، کوئی بھی تو نہیں، جو ہماری بے رخی کے باوجود بھی ہمیں پلٹنے کے بعد محبت دے۔ لیکن میرے اللہ نے دی ہے، ہر چیز پر میرا اللہ قادر ہے، وہ محبت دیتا ہے، آزمائشیں لیتا ہے، دگنی محبت دیتا ہے، 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، تو وہ کیسے تمہیں تڑپتا ہوا چھوڑ دے گا؟ وہ کیسے ہر بار تمہارے ساتھ انصاف نہیں کرے گا؟ اس کی تو ہر ایک گن پر چیزیں مکمل ہو جاتی ہیں، تو پھر کیوں وہ تمہیں اب مکمل نہیں کرے گا؟ جس طرح ہم کوئی چیز غلط کرتے ہیں، ہماری مائیں ہمیں سمجھاتی ہیں کہ یہ مت کرو، ہاں ہمیں غصہ آتا ہے، ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہمیں ہماری خوشیاں کیوں نہیں دے رہی، لیکن کچھ دیر بعد ہمیں سمجھ آ جاتا ہے کہ ہاں وہ چیز ہمارے لیے نہیں تھی ٹھیک۔ بس اسی طرح اللہ ہمیں اتنے راستے دکھاتا ہے، پر یہ ہم پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہمیں کون سا راستہ چوز کرنا ہے، ایک طرف صحیح راستہ اور ایک طرف غلط راستہ ہمیشہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، اور صحیح راستہ ہمیشہ میرے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ بس خود کو صحیح راستے پر جوڑ لو، خود کو اللہ کی راہ پر لے آؤ، شیطان کے راستے سے دور ہو جاؤ۔ جس نے تمہارے ساتھ برا کیا ہے، ہاں قیامت آئے گی، یہ میرے اللہ کا وعدہ ہے۔ آسانیاں وجود میں تب آتی ہیں جب تم دل سے رب کو مشکلات پر قادر سمجھتے ہو۔ دعا کی قبولیت میں اگر تم پر آزمائشیں آتی ہیں تو یقین رکھیں کہ جتنی تکلیف آپ اس وقت اٹھا رہے ہیں اس سے بھی زیادہ خوبصورت طریقے سے آپ کی دعا قبول ہوگی۔ اللہ پر یقین وہ طاقت ہے جو پتھر کو بھی پانی بنا دے۔ اگر اللہ تمہارا دل نہیں بدل رہا
تو یقین رکھیں کہ وہ آپ کا نصیب بدلنے پر راضی ہے۔ ہزاروں مایوس لوگوں میں سے اگر اس نے تمہیں دعا کی توفیق دی ہے تو پھر وہ کیسے تمہاری دعا رد کر سکتا ہے؟ جس نے دعا کا حکم دیا ہے اس نے قبولیت کا وعدہ بھی کیا ہے، تو پھر اس دل کو منا لو۔ یقین ہے نا اللہ پر، اس کو اپنی رضا پر راضی کر لو، دعائیں کرو۔ نصیب لکھنے والا جب اللہ ہے پھر لوگوں کا اور دنیا کا ڈر کیسا؟ جو یقین رکھتے ہیں اللہ ان کی ہر حال میں مدد کرتا ہے، وہ اسی کو وسیلہ بنا دے گا جو رکاوٹ کا سبب بنی ہوئی ہے۔ انسان کے ہاتھ میں صرف کوشش لکھی گئی ہے، کامیابی دینے والی تو بس اللہ کے ساتھ ہے۔ جو اندھا بھروسہ تم لوگوں پر کرتے ہو وہ کبھی اللہ پر کر کے دیکھو، یقین کرو وہ نہ پھر بھروسہ توڑے گا اور نہ تمہیں کبھی ٹوٹنے دے گا۔ یقین کرو جو ہو رہا ہے اسے ہونے دو، تمہارے رب نے تمہاری سوچ سے بہتر تمہارے لیے سوچ رکھا ہے۔ جب دل کو رب سے جوڑ لیتے ہیں نا تو دنیا والوں کی فکر چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ وہ جو ارض و سما کا مالک ہے نا وہی لوگوں کو بدلنے پر بھی قادر ہے۔ راستہ ایک ہی تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور فرعون کا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام گزر گئے اور فرعون ڈوب گیا۔ بھروسہ راستے پر نہیں اللہ پر کرو، جو تم سے نہیں ہو رہا اسے اللہ پاک کے حوالے کر دو، پھر دیکھو کیا ہوتا ہے، اسی کو وسیلہ بنا دے گا جو تمہاری راہ میں رکاوٹ ہے۔ جو اللہ پر یقین رکھتے ہیں اللہ ان کے لیے وسیلے بنا ہی دیتا ہے۔ جب انسان بے حد تکلیف میں ہوتا ہے اور مسکرا کر یہ کہتا ہے کہ میں نے یہ معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا، تو یقین مانو فرش سے لے کر عرش تک ہر چیز لڑک جاتی ہے اور وہ سیدھے ساتویں آسمان تک پہنچ جاتی ہے۔ جب معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا جائے تو ظالم بچ نہیں پاتا، وہ رحمان اور رحیم تو ہے، مگر کیا تم نے نہیں سنا وہ ذو جلال بھی ہے۔ جب تم یقین کی ڈور اللہ پر چھوڑ دیتے ہو نا تو پھر اللہ اپنے بندے کو رسوا نہیں کرتا۔ تمہیں بس یقین رکھنا ہے کہ جو تمہارا ہے اس تک تمہیں پہنچنا نہیں پڑے گا، بلکہ وہ خود راستہ ڈھونڈ کر تم تک پہنچا دیا جائے گا۔ یہ دکھ تو بس تمہیں اللہ سے آشنا کرانے کے لیے ہے، اور اداسی تمہارا امتحان ہوتی ہے کہ کب تک انتظار کرتے ہو، صبر کرتے ہو، پھر تمہیں وہ سب واپس دے دیا جاتا ہے جس کے بارے میں تم اللہ سے باتیں کیا کرتے تھے، اللہ سے رو رو کر مانگا کرتے تھے، تہجد کی نمازیں پڑھا کرتے تھے۔ اس لیے اللہ کے فیصلوں پر یقین رکھا کریں، کیونکہ جو آپ کے ساتھ ہو رہا ہے نا اللہ اس سے واقف ہے، وہ اللہ کے حکم سے ہی ہو رہا ہے، اور یقین کریں وہ آپ کو جہاں بھی لے جا رہا ہے آپ کے لیے اس ہی میں خیر ہے۔ اور یہ بات آپ کو کافی سفر مکمل کرنے کے بعد پتہ چلے گی۔ اللہ تو تمہارے یقین کی یہ انتہا دیکھ کر خوش ہوتا ہے۔ اپنی مانگنے پر پورا یقین ہو یا نہ ہو، لیکن دینے والے ذات پر پورا یقین ہونا چاہیے۔ زندگی میں پریشانی کا صرف ایک ہی حل ہے، اللہ سے بات کریں، اللہ سے مانگیں، اللہ پر چھوڑ دیں، اللہ پر بھروسہ کریں۔ آسانیاں وجود میں تب آتی ہیں جب تم رب کو مشکلات پر قادر سمجھتے ہو۔ دعا کی قبولیت میں اگر تم پر آزمائش آئی ہوئی ہے نا تو یقین رکھو کہ جتنی تکلیف تم اس وقت اٹھا رہے ہو نا اس سے بھی زیادہ خوبصورت طریقے سے تمہاری دعا قبول ہوگی۔ اللہ پر یقین وہ طاقت ہے جو پتھر کو بھی پانی بنا دے۔ جب کبھی کبھی تمہارا دل
यूं ही बेचैन रहने लगे, रूह परेशान हो जाए, समझ नहीं आए क्या हो रहा है, क्यों दिल इतना बेचैन है। तो एक बात याद रखें, नेकी कभी भी ज़ाया नहीं जाती। फिर उस नेकी को तुम कितना भी छोटा क्यों ना समझो, एहसास कभी भी ज़ाया नहीं जाता। अल्लाह की मखलूक पे रहम कभी भी ज़ाया नहीं जाता। लेकिन यहाँ तक तुम अगर किसी के लिए कुछ भी ना कर सको तो सिर्फ उसके लिए दुआ कर दें, तो वो दुआ उस इंसान से पहले तुम्हारे हक में भी कबूल होती है। इंसान को खुश करने के लिए सिर्फ अल्फाज ही तो चाहिए होते हैं, बस चंद मीठे बोल, और वो जिंदगी की तरफ वापस लौट आता है। तो सोचो ज़रा, कोई तुम्हारी इस अच्छाई की वजह से अपनी ज़िंदगी में वापस लौट आए, जीना सीख जाए, अपनी दुआओं में यकीन रखने लगे, अपनी नमाजों में यकीन रखने लगे, तस्बीह के दानों में, तहज्जुद के सजदों में, सर्द रातों में। ये दुआएं तो ऐसी दुआएं हैं जो तुम्हें कहाँ से कहाँ तक पहुँचा दें, तुम तो ये सोच भी नहीं सकते। एक टूटे हुए दिल से निकली हुई दुआ अल्लाह तक रसाई रखती है। फिर सोचो, उस अधूरी दुआ से तुम्हारी कितनी दुआएं कबूल होंगी। फिर क्यों कुछ चंद लोगों की वजह से अपने अंदर की अच्छाई क्यों ख़त्म कर देते हो, क्यों मायूस हो जाते हो? क्योंकि दिल से तो भूल जाता है जिसने ज़ख्म दिया होता है, और उस ज़ख्म को कभी नहीं भूल पाता जो उस दिल में होता है। जब कुछ भी हमारी मर्जी के मुताबिक ना हो, फिर भी अल्लाह की मर्जी के मुताबिक हो रहा होता है और हमें हमारी ही मर्जी की तरफ ले जा रहा होता है। तो फिर ये भूल जाओ तुमसे क्या हो सकता है, क्या नहीं। अल्लाह पर यकीन रखो। तुम बस ये सोचो, तुम्हारे रब से क्या नहीं हो सकता। कभी भी अपनी ताकत को देखकर मत मांगो, हमेशा अल्लाह की ताकत देखो, अल्लाह की मौत से देखो। तुम बस ये सोच कर मांगो कि अल्लाह का एक गुण कायनात की हर रुकावट पर भारी है। अल्लाह के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं, कुछ भी नहीं। कभी कभी दिल यूं ही बेचैन होने लगता है, और पता है ऐसा क्यों होता है? जैसे आपके जिस्म को भूख लगती है, वैसे ही आपकी रूह को भी भूख लगती है। हाँ, एक ख़ास वक्त तक आपका जिस्म वो भूख बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन एक वक्त आता है वो जिस्म कांपने लगता है और आपसे मदद मांगने लगता है और आपको बताने लगता है यहाँ कुछ ठीक नहीं है, कुछ मिसिंग है। इसी तरह रूह भी अल्लाह से काफ़ी टाइम तक दूर नहीं रह सकती। इसी तरह रूह भी एक ख़ास वक्त तक अल्लाह से जुदाई बर्दाश्त कर सकती है, और उस वक्त के बाद वो आपको तंग करने लगती है। बेचैन होकर, परेशान होकर, उदास होकर यूं आपकी रूह आपको बता रही होती है कि अल्लाह की ज़रूरत है, अब अल्लाह की ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है। और जब ऐसा हो तो जब फ़ौरन अल्लाह की तरफ वापस लौट जाना चाहिए, क्योंकि जैसे जब आप अपने जिस्म को रोटी नहीं देते तो भूख मर जाती है, ऐसे ही जब आप अपनी रूह को अल्लाह तक नहीं ले जाते तो आप अंदर से ख़त्म हो जाते हैं, खोखले हो जाते हैं। वो दिल भी क्या भला ऐसा दिल है जिसमें अल्लाह ना बसता हो? वो भी क्या ज़िंदगी है जो अल्लाह से बिछड़कर बिताई हो? दुआएं तो अल्लाह को सबसे प्यारी होती हैं, टूटती फूटती दुआएं जिनको जोड़ने के लिए हमें अल्फाज ही नहीं मिलते, जिनको तरतीब देने के लिए हमारे पास हुनर ही नहीं होता। वो दुआएं अल्लाह की सबसे लाडली दुआएं होती हैं, क्योंकि वो जानता है
اپنے درد کے کس مقام پر پہنچ کر وہ مانگی ہیں اور کتنی تڑپ سے مانگی ہیں کہ زبان بھی اسے مانگنے سے قاصر ہو گئی ہے۔ اور اللہ کو تب اپنے بندے پر بہت پیار آتا ہے جب اس کا بندہ آدھی ادھوری دعائیں کر کے یہ کہتا ہے، اب کیا کہوں، کیسے کہوں، تو سب جانتا ہے، میری خاموشی سمجھ لے۔ یعنی آپ نے یہ مان لیا ہے کہ وہ جانتا ہے، اور پھر اللہ کہتا ہے، لو جان لیا میں نے، سن لیا میں نے، اور اب تیار ہو جاؤ میرے کن کے لیے، میرے معجزے کے لیے اپنی زندگی میں۔ میرے پیارے بندے، اب میں تمہیں عطا کرنے والا ہوں، تمہاری جتنی بھی دعائیں ہیں ان کو اب سننے والا ہوں، انہیں قبول کرنے والا ہوں، تمہارے تہجد کے سجدوں کو اب قبول کرنے والا ہوں۔ ہاں بس اب تمہارا صبر ختم ہوتا ہے، انتظار ختم ہوتا ہے، میں کن فرما دیتا ہوں، میں کن فرما دیتا ہوں۔ آپ روشنیوں کے رب کو رات کے اندھیرے میں پکارو، وہ آپ کو بھی معجزوں کی صبح عطا کر کے راضی کر دے گا۔ تمہیں جو لگتا ہے کہ تمہاری سسکیوں کی آواز 4 دیواریوں سے باہر نہیں جاتی، وہ 7 آسمانوں کے پار چلی جاتی ہے۔ بے شک آپ کا رب سب دیکھتا اور سنتا ہے۔ آپ سجدے میں روئیں اور دعا رد ہو جائے، ایسا میرے اللہ کے ہاں ہو ہی نہیں سکتا۔ جب کوئی امید نہ ہو تب زیادہ یقین سے مانگو، کیونکہ معجزے اللہ کی شان ہیں۔ اللہ پر بھروسہ رکھتے ہو نا، تو پھر اپنی قسمت سے کیوں ڈرتے ہو؟ یقین رکھو کہ وہ تمہیں لڑکھڑاتا ہوا تو دیکھ رہا ہے، پر کبھی گرنے نہیں دے گا۔ وہ تمہاری زندگی سے گزرنے والے ہر واقعے سے واقف ہے، بس وہ چاہتا ہے کہ آپ سب سے اپنا یقین ہٹا کر صرف اللہ پر یقین کریں اور اپنا فیصلہ اللہ پر چھوڑ دیں۔ پھر جس پل آپ کے ہاتھ اپنے رب کے سامنے اٹھتے ہیں تو آپ کی زبان سے نکلی ہر دعا پر کن کی مہر لگ جاتی ہے۔ جو اللہ آپ کے لیے چاہتا ہے، کیا آپ اس سے بہتر اپنے لیے چاہ سکتے ہیں؟ دعائیں تمہاری سب قبول ہوں گی، بس تھوڑا وقت کا انتظار کرو، اور تمہاری تہجد کی دعاؤں کی وجہ سے تمہیں وہ حاصل ہو جائے گا جس کا تمہیں انتظار ہے۔ جب ہمارے جینے کی وجہ اللہ ہوگی تب ہمارے مایوس ہونے کی کوئی وجہ نہیں ہوگی، اور پھر اللہ تمہیں اس طرح خوش کر دے گا کہ جیسے تم نے کوئی غم دیکھا ہی نہیں۔ تہجد پڑھنے والوں کی تو وہ خواہشات بھی پوری ہو جاتی ہیں جن کا ذکر انہوں نے کبھی اپنے آپ سے بھی نہیں کیا ہوتا۔ ہر ٹوٹی ہوئی امید مجھے میرے اللہ سے جوڑتی ہے، میں کیوں ہوں مایوس؟ میرے پاس تو وہ اللہ ہے جس کے اشارے پہ پہاڑ پگھل سکتا ہے اور موم پتھر بن سکتا ہے۔ سب سے خوبصورت احساس یہ ہے کہ وہ دعا حقیقت بن جائے جو آپ اور اللہ کے درمیان راز تھی۔ تم جب اس کی چاہت تک پہنچ جاؤ گے تب وہ تم تک تمہاری چاہت کو پہنچا دے گا۔ وہ جانتا ہے تم کیا چاہتے ہو، پھر بھی اسے بے تحاشا پیار آتا ہے جب تم اسے اپنی داستان سناتے ہو۔ تمہاری عرش تک جاتی ہوئی آواز اللہ کو نہ بہت پسند ہے، وہ بہت غور سے سنتا ہے جب تم اللہ کو پکارتے ہو، جب تم اللہ کو اپنی باتیں بتاتے ہو، اور جب تم اللہ کو بتاتے ہوئے اپنی باتیں رو دیتے ہو۔ اللہ تمہارے ان آنسوؤں سے واقف ہے جو تم نے رات کے اندھیرے میں بہائے ہوں۔ وہ جانتا ہے کہ تم چھپ چھپ کے روتے ہو، وہ جانتا ہے کہ تمہارے پاس کوئی امید ہی نہیں، وہ یہ بھی جانتا ہے کہ تم کس کی چاہت میں یہاں پر ہو، بس تھوڑا اور انتظار۔ اللہ جانتا ہے تم تھک گئے ہو، اللہ جانتا ہے کہ تم صبر کر رہے ہو اور اپنی دعاؤں کی قبولیت کا انتظار کر رہے ہو۔ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود تم نے اپنی آس اس رب سے لگائی ہوئی ہے، اور امید بھی اب تک ختم نہیں ہوئی، کیونکہ اس وجہ سے کہ اللہ دل میں بستا ہے، اور تمہارا دل جانتا ہے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اور وہ ایک دن
وہ ایک دن تمہاری ہر دعا پر کن فرمائے گا۔ تھوڑا سا انتظار، یہ ہمت میں نہیں ہارنی، یہ صبر تمہیں نہیں کھونا، اور توکل سب اللہ نے ہی تمہیں دیا ہے۔ یہ جو تم اتنی مضبوطی سے ان کٹھن راستوں کو طے کر رہے ہو نا، اس چیز کی ہمت تم کو نہ صرف اللہ نے دی ہے۔ یہ جتنے وسوسے آ رہے ہیں نا، یہ سب شیطان کی وجہ سے ہے، مگر یاد رکھو کہ شیطان تمہیں وسوسے دیتے دیتے تھک جائے گا، اور جب وہ تمہارا یقین اتنا پختہ دیکھے گا اللہ، تو تمہیں خود ہی تمہارے توکل کی وجہ سے تمہاری ہر دعا پر کن فرما دے گا۔ اور جب شیطان تمہیں ہارتا ہوا دیکھے گا، یہ تمہارا ایک ہی دعا پر اٹکے رہنا، تمہارا یقین اتنا پختہ دیکھے گا تو وہ خود ہی ہار مان جائے گا۔ یہ تمہارا ایک ہی دعا پہ اٹکے رہنا اور صبر کرنا ہی اللہ سے کن کہلوا دے گا، اور پھر آخری دعا کے آگے تو نصیب بھی ہار جاتے ہیں۔ تہجد کے وقت آپ کی چھوٹی چھوٹی سی پکار بھی سیدھا عرش تک جاتی ہے۔ آپ کا تہجد تک آنا، اور آپ کو ایک اور میں بات بتاتی ہوں، تہجد کی نماز پتہ اتنی خاص اس لیے کیونکہ ہم فرض نمازوں کے بعد جو ہمارے پاس ایک ایسا آپشن ہمیں اللہ نے دیا ہے کہ جس سے ہم نا اللہ سے اپنی ہر بات منوا سکتے ہیں۔ اس میں اللہ نے ہمارے سامنے فرض کی کوئی شرط نہیں رکھی، کیونکہ فرض نمازوں کے لیے شرط ہوتی ہے، ہمیں بلایا جاتا ہے اذان کے لیے، ہم اذان سن کر جاتے ہیں، تو جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہاں کہ اب ہمارے نماز پڑھنے کا ٹائم ہو گیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن تہجد میں نا ایسا ہوتا ہے کہ ہم نا اللہ سے نا خود بات کرنے کے لیے جاتے ہیں، اور اللہ اس وقت نا پہلے آسمان پہ ہوتا ہے۔ اللہ نے ہمیں چوائس دی ہے کہ تم یا تو اکیلے میں بیٹھ کر رو لو اور لوگوں سے امید رکھ لو، یا پھر میں پہلے عرش پر ہوں، نماز پڑھو، مجھ سے مانگو، میں تمہیں وہ سب نواز دوں گا، تمہاری محبت دیکھ کے، تمہاری چاہت دیکھ کے، دیکھ کر کہ تم کتنے دل سے مانگ رہے ہو، کتنے پختہ یقین سے مانگ رہے ہو۔ اگر لائف میں چاہتے ہو موج سے ہوں تو تہجد تک تو پہنچنا ہی پڑے گا۔ ایک بار تہجد پڑھ کے دیکھیے، آپ خود نوٹس کریں گے کہ آپ کی زندگی میں کتنے چینجز آئیں۔ اور ایک چیز اور آپ کو بتاتی ہوں، میں نا تہجد بہت زیادہ اپنی نا مطلب کہ ایز اے فرینڈ لے کے چل رہی ہوں۔ یہ نہیں کہ میں نا اپنی عشاء کی نماز پڑھی اور اپنے ہر کام میں لگ گئی، بس بات ختم، نہیں۔ میں نماز پڑھنے کے بعد اپنا تھوڑا کام کرتی ہوں، اس کے بعد میں اللہ سے باتیں کرتی ہوں، ادھر ادھر کی بیکار کی چیزوں میں اپنا ٹائم ویسٹ نہیں کرتی۔ میں نماز پڑھتی ہوں تہجد کی، اور اس نماز میں میں اپنے پورے دن کی بات اللہ سے کرتی ہوں، جو میں چاہتی ہوں اللہ کو بتاتی ہوں، میں لوگوں سے نہیں کہتی۔ جو بھی میرے کو نا پرابلم ہے اللہ کو بتاتی ہوں، لوگوں سے نہیں کہتی۔ میں جو بھی اپنی لائف میں میری جو بھی گول ہے میں اللہ سے مانگتی ہوں، پلاننگز جو بھی ہیں اللہ کو بتاتی ہوں، لوگوں سے شیئر نہیں کرتی، کیونکہ لوگ کیا کریں گے، کیا کہیں گے؟ وہ یہی کہیں گے ہاں ٹھیک ہے صحیح کر رہی ہو تم سائمہ، لیکن اللہ کیا کہے گا؟ اللہ یہ کہے گا کہ میری بندی تم اور مانگو، میں تم اس سے زیادہ نوازوں گا، اور میں تم کو وہ دوں گا جو تمہارے لیے بہتر ہے، کیونکہ میں نے نہیں دیکھا فیوچر، اللہ نے بنایا ہے، وہ جانتا ہے کہ میرے لیے کیا بہتر ہے اور کیا نہیں۔ تو جو میرے لیے بہتر ہے وہ اللہ انشاءاللہ مجھے نوازے گا، اور جو میری چاہت ہے وہ میں اللہ سے مانگوں گی۔ بہت سے لوگ نا ہر انسان کو اپنی زندگی میں نا بہت امپورٹنس دیتے ہیں، ایک دم خاص بنا دیتے ہیں۔ صبح شام اگر نا اپنی بیسٹ فرینڈ سے کال پہ بات نہیں کی تو ان کا دن پورا نہیں ہوتا۔ اپنی ہر چیز بتانے کہ آج میرے کو نا یہ کرنا ہے، آج مجھے وہ کرنا ہے، کل میں کھانے میں یہ بناؤں گی، پرسوں میں کالج جاؤں گی تو میں یہ کروں گی، میں وہ کروں گی، میں نے یہ سوچا ہے، میں ایسا کرنے جا رہی ہوں، میں ایسا کرنے جا رہی ہوں۔ لیکن میں ایسا نہیں سوچتی، میں یہ سوچتی ہوں کہ لوگوں کو اپنے راز کیوں بتانے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے کہ اپنے راز لوگوں کو مت بتاؤ، کیونکہ لوگ کیا کریں گے، وہ تمہارے رازوں کو راز ہونے نہیں دیں گے، راز رکھیں گے نہیں۔ چار لوگوں میں تمہاری باتیں کہیں گے، اس کے بعد تمہارے راز تو راز ہی نہیں رہے، تو کیا فائدہ ایسے لوگوں کو اپنی باتیں بتانے کا جو تمہارے دوست و نام کے لیے ہیں، پیچھے سے تو وہ تمہارے دشمن ہیں۔
آج کل کی لائف ایسی ہے نا کہ ہر انسان اپنے آپ کو اکیلا فیل کرتا ہے، سوچتا ہے کہ اب تو زندگی میں کچھ نہیں ہے۔ بہت سے لوگوں کی جابس نہیں ہیں، بہت سے لوگ جابس کرنا چاہتے ہیں، ان کے پاس اتنی ڈگریز ہیں بٹ وہ کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ جابس نہیں ہیں۔ تو آپ اللہ سے کیوں نہیں نماز پڑھ کے دعائیں کرتے ہیں؟ اتنے لوگ ہیں کہ نماز نہیں پڑھتے، ویسے پورے دن اکیلا پن دور ہو جائے، کبھی کسی سے باتیں کرنا، کبھی پریشانیوں میں رہنا اور پریشانیوں کی باتیں شیئر کرنا اور اپنے گھر کی ہر بات شیئر کرنا، اور جس سے کرنی چاہیے اسے چھوڑ دینا، نماز قضا کر دینا، اذان ہو رہی ہے باتیں کرنا نہیں چھوڑنا۔ یہ سب چیزیں نا ہمیں صرف شرک کی طرف لے کے جاتی ہیں۔ ہم نا اللہ کو نا پہلے نمبر پہ نہیں رکھ رہے، ہم اللہ کو ہمیں نا ایز اے آپشن نہیں رکھنا چاہیے۔ ہم باقی لوگوں کو ایز اے آپشن رکھیں اور ویسے بھی لوگوں پہ ڈیپینڈ ہونا نہیں چاہیے۔ ہمیں اپنے اللہ پر ٹرسٹ رکھنا چاہیے، اللہ پر پورے یقین سے دعائیں کرنا چاہیے، کیونکہ ایک اللہ ہی ہے، وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، وہ اس وقت ہمیں دیکھ رہا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، وہ دیکھ رہا ہے کہ کتنا یقین ہے مجھ پہ، وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ میں نے اس بندے کو دنیا میں بھیجا کہ وہ یہ کام کر سکے، وہ مجھ پہ یقین کر سکے، یہ میری طرف لوٹ کر آئے، میں اس لیے اس کے اوپر آزمائشیں ڈالتا ہوں۔ لیکن یہ الٹا کرتا ہے، یہ کرتا ہے کہ میں آزمائشیں ڈالتا ہوں تو یہ دعائیں مانگنی چھوڑ دیتا ہے، مجھ پہ یقین کرنا چھوڑ دیتا ہے اور لوگوں پر خود کو ڈیپینڈ کر لیتا ہے، روتا ہے لوگوں کے لیے۔ تو یہ سب چیزیں نہ کر کے نا اللہ پر پورا یقین رکھیں، اللہ سے دل سے مانگیں اور اتنا یقین رکھیں کہ اگر آپ جو چاہ رہے ہو نا وہ آپ کو نہیں ملا تو انشاءاللہ اس سے بہتر نہیں بہترین ملے گا، اور یہ میرے اللہ کا وعدہ ہے کہ جو تم چاہو گے میں تمہیں دوں گا، لیکن تم کو مجھ پر پورا بھروسہ رکھنا ہے، پورا یقین رکھنا ہے، اور میں تمہاری ہر دعا پر کن فرما دوں گا۔ تو میں آپ سب سے بس یہی کہوں گی کہ آپ نا اللہ سے مانگا کریں، اللہ کے نا جتنا کلوز ہو جاؤ گے نا اتنا اللہ آپ کے نا کلوز ہو جائے گا۔ آپ اللہ کی طرف صرف چلو گے نا اللہ آپ کی طرف بھاگ کر آئے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نا بس آپ کو یہ دیکھنا چاہتا ہے یہ جو پریشانیاں آزمائشیں ہیں نا یہ صرف اللہ کی طرف سے ہیں کہ آپ اللہ کو یاد کرتے ہو یا نہیں۔ چھوٹی سی کوئی پریشانی آتی ہے تو آپ اللہ پر سے یقین ہٹا دیتے ہو اپنا، اس اللہ پر سے یقین آپ کا ہٹ جاتا ہے جس نے آپ کو پیدا کیا ہے، جس نے آج تک آپ کے ساتھ نہ برا ہونے ہی نہیں دیا، برا ہونے سے پہلے آپ کو بچا لیا۔ بہت سے لوگ اپنے نصیب پر روتے ہیں کہ کاش میرے نصیب میں وہ چیز ہوتی تو کتنا اچھا ہو۔ تو کیا آپ اس چیز کی گارنٹی لے سکتے ہو کہ وہ چیز اگر آپ کی لائف میں ہوتی تو بہت اچھا ہوتا؟ نہیں، وہ چیز آپ کے لیے بیسٹ تھی ہی نہیں، اس لیے اللہ نے وہ آپ سے دور کی۔ کیا معلوم اگر وہ چیز آپ کے ساتھ ہوتی، آپ کے پاس ہوتی تو شاید آپ نہ ہوتے، کیونکہ ہر چیز کے پیچھے نا اللہ تعالیٰ نے ایک راز رکھا ہے، اور وہ چیز اگر آپ کو مل جاتی تو ہو سکتا ہے آپ برباد بھی ہو سکتے تھے۔ تو آپ کو نا ہر چیز میں نا یہ دیکھنا چاہیے کہ آپ کو اگر وہ چیز نہیں ملی کیوں نہیں ملی۔ ہو سکتا ہے کہ تمہاری چاہت تم سے بس ایک قدم فاصلے پر ہو، کسی شے کی محبت ڈالی تاکہ تم اللہ تک جاؤ، اور تاکہ اس بہانے اس رات کے اندھیرے میں تم اللہ سے گفتگو کرو۔ اس نے تمہیں لاڈلی عبادت تک لا کر تمہیں اپنا لاڈلا بنایا ہے۔ تم پڑھو تو صحیح، تم اللہ کو خوش کرو تو صحیح۔ تم سوچو اور تم یہ سوچو کہ تم اس تہجد کی نماز کو تو اس کی یہ حیا کیسے گوارا کریں گی کہ وہ تمہارے ہاتھوں کو خالی جھکنے دے۔ اور جانتے ہو اللہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میں اپنے وعدوں کا بڑا سچا ہوں، اپنے وعدوں سے کبھی مکرتا نہیں، اور یہ اسی کا وعدہ ہے کہ جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارے گا تو میں جواب دوں گا۔ نہ کہ تم اس وقت پر آئے ہو کہ جب اللہ پہلے آسمان پر ہوتا ہے اور ہم سے یہ کہتا ہے کہ کوئی ہے مانگنے والا جو میں اسے عطا کروں۔ تم صرف ایک چیز، ایک لمحے کے لیے روتے ہو، اور تمہاری دعائیں تو تمہاری ایک پل میں زندگیاں بدل سکتی ہیں، تمہارا نصیب بدل سکتی ہیں۔ تم یہ تو نہیں سوچ رہے نا کہ اللہ نے ابھی تک میری وہ دعا تو قبول ہی نہیں کی، یعنی کہ اس نے اب تک کی دعائیں بھی رد کر دیں؟ نہیں، اس نے تمہاری ہر ایک کار سنی ہے اور اس کی قبولیت کا وقت بھی مقرر کر دیا ہے۔ اور کیا پتا کہ یہی رکاوٹیں تمہیں تمہارے معجزوں تک لے جائیں، تمہاری دعاؤں کی قبولیت تک لے جائیں، اور یہی تمہاری دعاؤں کا وسیلہ ہو۔ اور کیا پتا جو نصیب میں نہیں وہ دعاؤں کے ذریعے ہی ملنا ہو۔ اور کیا پتا تمہاری دعاؤں کے بعد تمہارے آزمائش سے ہی تمہارے معجزوں کا تم تک ملنا ہو۔ اور کیا پتا
کیا پتا جو تمہیں تاخیر لگ رہی ہے وہ تمہارے لیے خیر ہو۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ جو دعائیں تم تہجد میں مانگتے ہو اس دعا کو اللہ اس وقت قبول نہیں کر رہا، یعنی وہ دعا رائگاں ہے؟ نہیں، کبھی کبھی نہ ایسا ہوتا ہے کہ بہت پہلے مانگی گئی دعائیں بھی اللہ قبول کرتا ہے اور تم سوچتے ہو یا اللہ میں تو اس دعا کو بھول ہی چکا تھا، مگر اللہ ہم سب کا پروردگار عالم وہ نہیں بھولتا۔ اسی طرح تمہاری تہجد میں مانگی گئی ہر ایک دعا شاید تم بھول جاؤ گے، مگر وہ ان دعاؤں کو اس طرح انجام پہنچائے گا کہ تم حیران رہ جاؤ گے۔ کیا پتا تمہاری ان دعاؤں سے تمہارا نصیب نہ ہار جانا ہو سکتا ہے جو اللہ نے تم سے دور کیا ہے بہت پہلے، وہی چیز اب تمہیں بہتر کر کے نواز دے اور بہت بہترین طریقے سے تمہیں مل جائے۔ وہ الجبار ہے، یعنی ہر ٹوٹی ہوئی شے کو جوڑنے والا۔ تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ تم فریاد کرو اور وہ اسے ادھورا ہی چھوڑ دے؟ اور یہ کیسے ممکن ہے کہ تم اپنا ٹوٹا ہوا وجود لے کے اللہ کے پاس جاؤ اور وہ ان کھرچیوں کو نہ سمیٹے؟ اللہ تمہیں ایسے سنبھال لے گا، پھر کبھی تھکاوٹ نہیں ہوگی تمہیں۔ وہ اس طرح راضی ہوگا نا کہ تم کبھی اداس نہیں ہوگے، اور رمضان تمہاری زندگی میں آ کر تمہارے سارے گناہوں کو جلا دیتا ہے، مٹا دیتا ہے۔ اسی طرح تہجد تمہارے سامنے روبرو آ کر کھڑی ہو جاتی ہے اور تمہاری ناممکنات کو جلا دیتی ہے۔ جب اس نے تمہیں رمضان دیا ہے اور ہزار درمیان لوگوں کے بیچ صرف تمہیں ہی رمضان اور تہجد کی توفیق دی ہے، تو بھلا کیسے وہ تمہاری دعائیں رد کر سکتا ہے؟ تم اپنے دل کو اللہ کی رضا میں راضی کر لو، مگر دعائیں کرنا مت چھوڑنا۔ یقین مانو وہ جلد تمہاری رضا میں راضی ہو جائے گا، اور اللہ نے چاہا تو اس رمضان تم اپنے رب کی ایسی محبت کی مثال دیکھو گے کہ تمہاری محبت کو حاصل کرنے کی خوشی سے زیادہ تم اپنے رب کی اس محبت کے دیوانے ہو جاؤ گے جو اس نے تمہیں اتنی جلدی عطا کر دی۔ تم یقین رکھو اس رمضان کو ان کے معجزے ہوں گے، اور تم کبھی بھی ٹوٹ جاؤ، بکھر جاؤ، پر ایک چیز ہمیشہ یاد رکھنا کہ تمہارے پاس نصیب بدلنے کا موقع ہے، تمہارے پاس اللہ ہے، دعائیں ہیں جو اللہ نے ہمیں تحفے میں دی ہیں۔ تم دعاؤں سے اپنا نصیب بدل سکتے ہو، جو تم چاہتے ہو وہ تمہیں مل سکتا ہے دعاؤں سے۔ تو دعائیں کرنی کبھی مت چھوڑنا۔ جب اللہ آپ کا نصیب لکھتا ہے تو اللہ اس نصیب میں یہ بھی لکھتا ہے کہ اس تقدیر کو میرے بندے کی دعاؤں کے علاوہ کوئی چیز نہیں بدل سکتی۔ ہم اکثر یہ سوچ کر پریشان ہوتے رہتے ہیں کہ ہمارا مانگا ہوا کسی اور کو مل گیا تو، حالانکہ اللہ تو پہلے سے ہی سب کچھ طے کر چکا ہے۔ یہ بھی کہ آپ کو آپ کے نصیب سے کیا ملنا ہے، اور یہ بھی کہ کن دعاؤں نے آپ کے دل کا حصہ بن کر آپ کا نصیب کا حصہ بننا ہے۔ تو پھر آپ کیوں ان وسوسوں میں پھنسے ہوئے ہو کہ کہیں دنیا ہم سے ہماری چاہت نہ چھین لے؟ اور دعائیں بہت زیادہ طاقت رکھتی ہیں۔ دعائیں کبھی سوچ سمجھ کر نہیں مانگی جاتی، اور دعاؤں کی قبولیت کا وقت بھی طویل ہوتا ہے، کیونکہ وہی دعائیں اصل میں ہمارا انعام ہوتی ہیں، اور ہر دعا سے امتحان ہوتا ہے۔ دعا کرنے والوں کے لیے ایسے معجزے ہوتے ہیں کہ وہ صرف رکاوٹوں کو موڑ کر توڑ کر رکھ دیتے ہیں اور ہمیں اللہ کے کون سے جوڑ دیتے ہیں، زندگی بھر کے لیے، ہمیشہ کے لیے۔ سورہ ابراہیم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور اللہ جو چاہتا ہے ضرور کرتا ہے، انسان کے بس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ انسان تو خود سے سانس لینے کی بھی قابلیت نہیں رکھتا، اور منصوبے بھی وہ ایسا بناتا ہے کہ جیسے وہ سب کر سکتا ہے۔ یہی اکثر لوگ مار کھا جاتے ہیں، کیونکہ نہ تو تم کسی چیز کا اختیار رکھتے ہو اور نہ ہی میں، اور نہ تو تم کسی چیز کا دعویٰ کر سکتے ہو اور نہ ہی میں، اور نہ ہی تم کسی چیز کی گارنٹی دے سکتے ہو اور نہ ہی میں، نہ تو تم کسی سے کچھ چھین سکتے ہو اور نہ میں، اور اللہ نے جو کچھ کرنے کی سوچ رکھی ہے اس میں نہ تو تم دخل دے سکتے ہو اور نہ میں۔ اور اگر اللہ نے کسی کو معجزے دینے ہیں تو ان معجزوں کو نہ تو تم روک سکتے ہو نہ میں۔ اللہ کے کاموں کے درمیان کوئی بھی نہیں آ سکتا، اور شاید یہاں آ کر ہی ساری باتیں ختم ہو جاتی ہیں، اور یہاں آ کر یقین شروع ہوتا ہے، یہ یقین کہ اللہ میرے ساتھ کبھی کچھ برا ہونے نہیں دے گا۔ تہجد کے سجدوں میں مانگی گئی چاہتیں اللہ قیامت تک سنبھال کر رکھتا ہے۔
डर रहे हो, अल्लाह पर यकीन नहीं है ना? आपको यहाँ तक कौन लाया है? कदम कदम पे आपको संभालने वाला कौन था? जब सब छोड़ गए थे तो कौन आपके साथ ठहरा हुआ था? किसने आपको जिंदा रखा जब आप मौत के किनारे पर थे? किसने आपको उम्मीद दी जब आप मायूसी की इंतहा पर थे? जिस रब ने पहले आपकी मदद की थी वही अब भी आपकी मदद करेगा। जो शुरू से आपका ख्याल रखता आ रहा है वही अब भी आपका ख्याल रखेगा। जब शुरू से अल्लाह आपके साथ है तो फिर किस बात की परेशानी आपको सताई जा रही है? यकीन रखिए, जहाँ कहीं भी आप हैं अल्लाह आपके साथ है। आप खुद तहज्जुद तक नहीं जाते, आपको तहज्जुद तक लाया जाता है। आप खुद सजदों को नहीं चुनते, सजदों के लिए आपको अल्लाह चुनता है। हार ना मानो, दुआ करो, इंशाअल्लाह इस बार तुम्हारी सब दुआएं कबूल होंगी। कुछ दुआएं अल्लाह फ़ौरन कबूल कर लेता है और कुछ दुआएं तुम्हें बार बार अल्लाह से मांगनी पड़ती हैं, क्योंकि वो दुआएं अल्लाह की पसंदीदा होती हैं, क्योंकि वो दुआएं ही तो आपका मुकद्दर होती हैं। इसलिए अल्लाह उन दुआओं को आपसे वक्ती तौर पर दूर कर देता है, लेकिन आपके दिल से उन्हें कभी भी निकलने नहीं देता। और उन दुआओं के लिए आपके सजदे करना अल्लाह को बहुत प्यारा लगता है, ताकि आप अल्लाह से मांगना न छोड़ दें। बस उनकी कबूलियत का जो वक्त होता है ना, वो आपके सोचे हुए वक्त से थोड़ा सा ज़्यादा होता है। अल्लाह पर भरोसा रखो, अल्लाह कारसाजी काफ़ी है। जो देर लग रही है ना, वो अल्लाह की तरफ से आपके लिए खैर भी तो हो सकती है। जो आजमाइश लग रही है ना, वो अल्लाह की हिफाजत भी तो हो सकती है। ये तकलीफ़ें, ये आंसू, ये तड़प आपको खुद के करीब करने की अल्लाह की तरकीब भी हो सकती है। दुनिया के सभी मौजज़े अल्लाह को सजदा करते हैं, फिर आपका इस पर यकीन ना करना मायूसी नहीं तो और क्या है। आपकी अल्लाह को पुकारती हुई आवाज़ उसकी पसंदीदा भी तो हो सकती है। अल्लाह से यकीन के साथ मांगो और दुआ मांगकर सब्र करो, क्योंकि आपको बेहतर नहीं बेहतरीन अता किया जाएगा। वो तुम्हारे हर गम से वाकिफ़ है। तुम एक दफ़ा उसे इल्तिजा तो करो, इबादतों से भी ज़्यादा उसको निदामती प्यारी होती हैं। जब तुम खुद को भी माफ़ नहीं कर पाते, वो तब भी तुम्हें माफ़ कर देता है। जब तुम दुनिया के हाथों टूट जाते हो, जब तुम सारी मोहब्बतें हार जाते हो, जब तुम्हें लगता है कि अब जीने की कोई वजह नहीं, तभी तो वो तुम्हें अपनी मोहब्बत का पता देता है और जीने की एक नई वजह से नवाज देता है। जख्म बनने से पहले वो मरहम का इंतज़ाम करके रखता है, तो फिर रुको मत, दुआ का सिलसिला जारी रखो। कुन मोहब्बत है उसकी और फ़याकुन यकीन फ़लसफ़ा है। मोहब्बत करने वालों को वो महबूब रखता है और यकीन रखने वालों को वो कभी मुकद्दर से हारने नहीं देता। और तुम अब भी सोच रहे हो कि कौन तुम्हारा मुंतज़िर है। तुम अब तक इसी कश्मकश में हो कि ना जाने वो माफ़ करेगा या नहीं। तुमको अब भी ये शक है कि ना जाने वो दुआ सुनेगा भी या नहीं। हालांकि उसने जज़ाएं और सज़ाएं पहले से मुकर्रर कर रखी हैं, खींचने के सबब बनाता रहता है। रोज़ाना 5 दफ़ा तुम्हें मुलाकात का दावतनामा देता है और फिर इंतज़ार करता है कि कभी तो उसकी जानिब वापस लौट आओगे। अगर वो सब मुकम्मल करने लगे तो कौन सी गर्ज तुमको सताएगी, कौन सा दुख तुमको तहज्जुद तक लाएगा, कौन सा कर्ब फिर तुमको सजदा करने पर मजबूर करेगा। तुम तो भूल जाओगे उसको।
ایک وہی تو ہے جو تم سے بیزار نہیں ہوتا، جو یہ جانتا ہے کہ تم اپنی غرض کے لیے اس کو پکار رہے ہو، مگر پھر بھی وہ تمہیں سنتا ہے، بہت غور سے سنتا ہے۔ کتنا آسان ہے نا اللہ کو حاصل کرنا، بکھری روح، ندامت کے آنسو اور سجدے میں رکھا سر۔ کتنا آسان ہے نا اللہ کو اپنے قریب کرنا، لا حاصل خواہشیں اور ادھوری دعائیں۔ کتنا آسان ہے نا اللہ سے دوستی کرنا، رونا، تڑپنا، ضد کرنا اور پھر اللہ کی مصلحت کو سمجھ جانا۔ کتنا آسان ہے نا اللہ کی رضا میں راضی ہونا، روز مانگنا ایک ہی دعا، پھر اللہ پر یقین رکھ کر صبر کرنا۔